ایک مولوی صاحب جنہیں انگلش نہیں آتی تھی ہمارے ایک عالم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ کھول لی، آپ بھی کھول لیں۔ ابھی تو بیان اس میں ریکارڈ نہیں، اس لیے وہ ویب سائٹ کو کہہ رہے تھے بیک سائٹ۔ ہمارے استاذ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری بیک سائٹ چھپا دی ہے، اس کو چھپا ہی رہنے دیں۔ تو انسان جس زبان سے واقف نہیں ہوتا تو ایسے اس قسم کے لطیفے اس کی زبان سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ کربلا کے موضوع پر میرا ایک بیان ہے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہوا، انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا، اس کے ویوز تقریباً 1,88,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آج میں کربلا کے موضوع کو اسی لیے نہیں چھیڑوں گا کہ وہ بیان ہو چکا ہے اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی ہو گیا ہے، تو میرے پاس لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ آپ کربلا کے موضوع پر بیان کریں۔ تو وہ ہو چکا ہے، جس نے سننا ہو دوبارہ انٹرنیٹ پہ سن لے، پھر بھی دل نہ بھرے تیسری دفعہ سن لے، پھر بھی دل نہ بھرے، وہی ہے، اس کے علاوہ اور مزید نہیں۔ البتہ کربلا سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق پر بیان انشاءاللہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہمیں وہ چیز لینی ہے جس سے ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے، عمل ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے دین کا جو معیار ہے، معیار وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اور یہ ایک بات خوب یاد رکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن حدیث کی وہ فہم جو میری اور آپ کی سمجھ میں آئے۔ قرآن حدیث کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین، اور ان میں خاص طور پر 4 ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل۔ انہوں نے فقہی مسائل میں جو ریسرچ کی ہے وہ تمام کی تمام ریسرچ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں۔ لہذا اگر کوئی شخص قرآن کو ایک طرف اور ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد ابن حنبل کو ایک طرف رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعوے دار ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں نہیں، بلکہ اصل میں وہ یوں دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک قرآن حدیث وہ ہے جو میں نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو ائمہ اربعہ نے سمجھا۔ میری سمجھ پہ اعتماد کرو گے یہ 4 ائمہ کی، ظاہر ہے ہم کہیں گے بھی تیری سمجھ ناقص ہے۔ ان حضرات کی جو تابعین تبع تابعین تھے ان کی سمجھ کامل ہے، ہم ان کی سمجھ پہ اعتماد کریں گے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر پہلے بھی بیانات ہوئے ہیں اور پھر مزید سوچ رہا ہوں اس ٹاپک پر ایک تفصیلی بیان کروں جو ابھی تک کیا نہیں ہے۔ تو ہمارے ائمہ جو مجتہدین ہیں ان کا معیار بھی قرآن، حدیث اور صحابہ۔ یہ صحابہ کی قید کہاں سے لگا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کی قید کہاں سے لگائی ہم نے؟ صحابہ کی قید قرآن اور حدیث ہی سے لگائی ہے۔ دیکھیے منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ بظاہر یہ دعویٰ بڑا خوشنما اور خوبصورت ہے کہ بھائی صرف اللہ کے نازل کردہ کلام کو مانتے ہیں اور اللہ کے کلام کے علاوہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور قرآن نے یہ اعلان کیا ہے ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، جو شریعت کی تعلیمات ہو جس میں، وہ کلمات محمد کے اپنے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی تلاوت کی جائے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جسے حدیث کہا جاتا ہے، وہ مضمون اللہ کی طرف سے اور الفاظ نبی کے اپنے، ہوتا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اب جو شخص قرآن اور حدیث کو حجت مان کے صحابہ کے عمل کو حجت نہ مانے،
اور کہے کہ میں صرف قرآن حدیث کو فالو کرتا ہوں، تو وہ بھی قرآن حدیث کا منکر ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں نے صحابہ کرام کے عمل کو حجت قرار دیا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ بتائیے، صحابہ کرام جو ایمان لانے والے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ کے، بلکہ یہاں کیا فرمایا؟ جو مومنین کے، اور مومنین سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام۔ تو بتا دیا کہ صحابہ کا راستہ ہی قرآن حدیث کا راستہ ہے۔ اگر قرآن حدیث کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو صحابہ کا راستہ قرار دو گے تو وہ تمہاری رائے کی غلطی ہوگی، صحابہ کی غلطی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ الفاظ کیسے عجیب ہے، جدھر جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، جاتا رہے، ٹرننگ پوائنٹ نہیں آئے گا اس کا کہیں۔ کیا مطلب؟ گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتے چلے جائیں گے، ہر آنے والا دن اور آنے والا سال اس کی گمراہی میں مزید اضافے کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، راستہ بھول جائے تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی جب تک نہیں ملے گا میں چلنا چھوڑ دوں گا، کیونکہ اگر غلط راستے پر چل پڑا اور چلتا چلا گیا تو میں اپنے اصل راستے سے دور ہوتا چلا جاؤں گا اور پھر مجھے اپنے اصل راستے پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ آ رہی ہے بھائی بات سمجھ؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنی بہترین مثال دی، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا تو جدھر کو جا رہا ہے اس کا پھر کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے، یو ٹرن لینا تو دور کی بات، ادھر ادھر بھی کہیں ٹرن نہیں ہوگا، چلتا چلا جائے۔ اور انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، انجام اس کا جہنم کی آگ۔ تو ہمارے لیے معیار قرآن حدیث اور بولو بھائی صاحب، ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے اہل حق علماء کی اتباع۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث اور صحابہ کا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج لفاظی کا دور ہے، کسی کو بھی آپ کوئی بھی چیز کو کچھ بنا کے پیش کر دو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس امت کو دو طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ اس امت کو قرآن مجید نے، بولیے بھائی، دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک کامل اہل علم سے مراد جن کا علم کامل ہو، راسخون فی العلم، اور ایک وہ جو علم میں راسخ نہیں ہے۔ یہ لوگ قیامت تک رہیں گے، کامل فی العلم اور جو علم میں کامل نہیں۔ جو کامل فی العلم ہے، راسخ فی العلم ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مجید جو ہم نے تم پہ نازل کیا اس کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامل علم دیا، وہ براہ راست قرآن اور حدیث پہ چلیں گے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث پورا ہے، ان کے سامنے مکمل ہے۔ وہ قرآن کو اس کی اصل زبان میں سمجھتے ہیں، حدیثوں کو اصل زبان میں سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی آیات کے بارے میں ناسخ اور منسوخ جانتے ہیں، احادیث کی تفصیلات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک ایک سے واقف ہے، اور پھر ان میں یہ صلاحیت بھی ہے لعلہم یتفکرون والی، غور و فکر کا مادہ ہے، ذہانت بے پناہ۔ ان کے بارے میں فرمایا براہ راست۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس براہ راست چلنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے، اصطلاح میں مجتہد، جس میں اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی ہوں اور بے پناہ علم دیا ہو۔
صرف علم کافی نہیں ہے. علم تو یہودیوں کے پاس بہت تھا، مگر قرآن نے یہود و نصارہ کے علم کو کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا جنہیں ہم نے تورات دی مگر انہیں اس کو ایسے جیسے اٹھانا چاہیے تھا اس تورات کو ایسے نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی. بعض اہل علم ایسے بھی ہیں اللہ کی نظر میں جن کی مثال اس گدھے کی ہے جن پر کتابیں لاد دی گئی. ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے سمجھنے کی. بچے کو 2 کا پہاڑا یاد کرا لیں وہ رٹ تو لے گا. 2 دوی 4 2 3 6 2 چکے 8 2 1 2 2 2 4 انگلش میں بھی بتا دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چھانگا مانگا سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، 2 1 2 2 2 4 2 3 6. بچہ یاد تو کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ 2 1 2 کیوں ہے اور 2 2 4 کیوں ہے، 2 3 6 کیوں ہے. اس کی دلیل معلوم نہیں ہوتی. 2 کو 3 سے ضرب دے کے 6 جواب کیوں آ رہا ہے 7 کیوں نہیں آ رہا. اس کو لاجک حقیقت روح سے واقف نہیں ہوتا. بڑا پڑھا لکھا ہوگا تو بتائے گا بھائی بیٹا 2 3 6 اس لیے ہوتا ہے کہ 2 کو 3 دفعہ ہم جمع کر رہے ہیں. تو علم کی گہرائی یہاں ایک چھوٹی سی میں بات ایک شاشہ پیش کروں آپ کی خدمت میں عام اصل مضمون سے ہٹ کے. آج جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت چرچا ہے ٹیلی ویژن پہ، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اور حقیقت یہ کہ وہ میرے خیال میں ہیں بھی قابل تعریف، اس میں کوئی شک نہیں. بے پناہ حافظہ ہے، ایسا حافظہ کہ محدثین کی مثالیں دی جاتی تھی. میں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مسلمین کے خلاف اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا اور اسلام کے دلائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں ان دلائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، سائنسی حقائق بیان کرنا، اس میدان میں ان کا ہم پلہ تلاش کرنا بہت ہی مشکل. اس میں کوئی شک. یہ بات یقیناً قابل تعریف ہے اور جو قابل تعریف بات ہوتی ہے اس پہ تعریف کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بعض لوگ جو حمایت کرتے ہیں وہ بہت ہی حمایت کرتے ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ بیچارے کو مسلمان بھی نہیں بنا کے چھوڑتے. وہ کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ تو بہت بڑے الزام ہے. یہودیوں کا ایجنٹ اسلام کی تبلیغ کیوں کرے گا بھائی؟ اور اگر بالفرض ہے بھی تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. جب تک اس پہ کوئی اسٹیمپ یہودیوں کی نظر نہیں آئے گی ہم کیسے ایجنٹ کہیں گے؟ کسی کو بلا وجہ ایسے قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا کہ بدگمانی نہ کرو. امکان صرف کسی چیز کے امکان سے تو الزام نہیں لگایا جاتا جب تک ثبوت نہ ہو. البتہ میں نے جو ان کی ویڈیوز دیکھی یا آڈیوز سنی ان میں ایک بات جس کا مجھے مشاہدہ ہوا وہ یہ کہ ان کے پاس علم ہے مگر تفقہ مسائل کے معاملے میں تفقہ نہیں. تفقہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلے کو اخذ کرنا، اس بارے میں گڑبڑ بہت زیادہ کرتے ہیں. سے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسئلہ بتایا. میں کہتا ہوں بھائی مسئلہ بتانے کے وہ اہل نہیں. مسئلہ مفتیوں سے پوچھو، ڈاکٹر ذاکر نائک سے نہیں پوچھو. ہر چیز کی ایک میدان ہوتا ہے نا، فیلڈ ہوا کرتی ہے. انسان اپنی فیلڈ سے اگر کسی پہلوان کو آپ حکیم کی جگہ پہ بٹھا دیں علاج کرانے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ مروا دے گا لوگوں کو. وہ تو بکرے کھانے کے مشورے دے گا ہر آدمی کو. اور کسی حکیم جو جس سے سینکڑوں کو شفا ملی اس کو آپ کشتی کے میدان میں لے آئیں کہ لڑ بھائی، تو کہے گا بھائی یہ میرا میدان نہیں، یہاں میں ہار جاؤں گا، یہاں میں ہار جاؤں گا. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو میدان ہے وہ مناظرہ غیر مسلموں کے خلاف، اس میں ان کی بڑی تیاری ہے. لیکن جب وہ مسائل بتانے پر آتے ہیں جو کہ مفتیوں کا کام ہے، اس میں وہ اس قدر تھوڑی سی گستاخی تو ہو جائے گی لیکن میرے پاس اس سے زیادہ ہلکا لفظ نہیں ہے. اس قسم کی احمقانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا خاصا سمجھدار آدمی یہ کیا بول رہا ہے بیچارہ. اس لیے کہ میدان نہیں ہے، اس میں ان کی ٹریننگ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جائز ہے یا نہیں.
جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حدیث بتائی، صحیح بخاری کی حدیث، باب یہ اور حدیث نمبر فلاں 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 فلاں، فوراً آپ کو پتا ہے کیلکولیٹر کی طرح ایک دم حدیث نمبر آ جاتا ہے، یہ واقعی کمال کی بات۔ اور حدیث بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ جواب دے دیا، اب ہندوستان کی ہزاروں عوام ظاہر ہے اتنی بات سنے گی تو چکر میں پڑ جائے گی۔ پھر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آگے تقریر کی کہ دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہندوستان میں تو نہیں آتی عورتیں مسجدوں میں، انہوں نے کہا یہ ہندوستان کے اسکالرز کی اپنی ذاتی رائے ہے جو قرآن حدیث کے خلاف حجت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل کسی عالم پہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آدھی بات کر کے عوام کو چکر میں ڈال دے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھے گا کہ ہندوستان میں جو 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، بڑے بڑے علماء، فتاوی عالمگیر 500 علماء نے مل کے لکھی ہے وہ بھی، اور 1000 سال میں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا، محمد بن قاسم لائے تھے نا ہندوستان میں اسلام، تو وہ صرف تلوار گھوڑا نہیں لے کر آئے تھے، وہ نمازیں روزوں کا نظام بھی ساتھ لے کر آئے۔ وہی نظام ہے جو فالو کرتے آ رہے ہیں مسلمان آج تک۔ تو وہ سارے 1000 سال سے گھاس کھا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ آج ہمیں 15ویں صدی میں پتا چلا ہے کہ اصل اسلام یہ ہے۔ یہ ایک ذہن بنتا ہے لوگوں کا، یہ سارے غلط تھے جتنے تھے ہندوستان میں۔ عالم کی شان یہ ہے کہ یا تو وہ اختلافی مسائل کو اتنے بڑے اسٹیج سے چھیڑے ہی نہیں، اور چھیڑے تو دونوں کے دلائل بیان کر کے، دونوں کے دلائل بیان کرے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسری دلیل بھی۔ اب لوگ مجھے کہنے لگے دیکھیں انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا اور حدیث نمبر بھی بیان کر دی۔ تو میں نے کہا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کو چاہیے تھا کہ اسی بخاری کے صفحے پر حضرت عائشہ کا ایک اور قول بھی ہے وہ بھی بیان کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ لو کان النبی ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے ایسے ہی روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ اب بات مکمل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ کی نظر میں یہ حدیث جس میں آتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، یہ علی اطلاق نہیں ہے، بلکہ ان شرائط کے ساتھ ہے کہ عورتیں مسجد میں آ کر ان شرائط کی پابندی کریں جن شرائط کے ساتھ ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر فقہاء یہ سمجھتے ہیں کہ ان شرائط کی پابندی اس زمانے میں عملاً ممکن نہیں ہے، تو پھر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ دونوں دلائل لے دیں آپ، پھر آپ کی جو ذاتی رائے ہے آپ اس کو بتا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتا دیں کہ بھئی میری رائے میں حدیث پر عمل کیا جائے، حضرت عائشہ کی رائے پر عمل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے بھی آ گئی مگر دوسرے کی دلیل بھی سامنے آ گئی۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجدوں میں عورتیں نہ آئیں، وہ اس حدیث کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان حالات کے ساتھ خاص ہے جن حالات میں عورتیں ان تمام پابندیوں کی رعایت کریں جن پابندیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اور اگر حدیث کا انکار کسی کا مقصد نہیں، باقی ایک الگ موضوع ہے، اور بہت 3 طلاق کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ایک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھرے محفل میں کہہ دیتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو وہ ایک ہے، اور پھر قرآن کی آیت اور نمبر بھی۔ لوگ ہمیں پھر تنگ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا قرآن کی آیت بھی کوڈ کی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں وہ قرآن کی آیت لے آؤ، اس کا ترجمہ پڑھو، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کی۔ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ کے حلفیہ بیان دے رہا ہوں کیونکہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک، کسی صحیح حدیث میں ایک حدیث بھی کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے جس پر آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہے۔ اب حدیث کا حوالہ نمبر دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور اس سے کہاں سے نکل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آدھی بات کر کے چھوڑ دیں گے،
واقعی بات یہ قرآن مجید نے طلاق کا یہ طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کے خلاف جو طلاق دے وہ واقع نہیں ہوگی۔ قرآن نے طلاق کا یہ طریقہ تو بتایا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ کہا کہ اس طریقے کے خلاف نہیں دے گی تو نہیں، یہ کہاں لکھا ہے قرآن؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے، اگر آپ قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن کے بیان سے پتا چلے گا کہ اس طریقے کے مطابق دو یا خلاف دو، بہر صورت طلاق ہو جائے گی۔ صحابہ کرام جب کسی مسئلہ بتاتے، صحیح ہے، ایک شخص ایک مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دے کے آتا، صحابہ مسئلہ بتاتے تو قرآن کی آیت کوڈ کرتے اس کو، اس موقع پر آیت پڑھ کے مسئلہ بتاتے کہ تیری بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ تو یہ قرآن میں ظاہر ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، تبھی تو صحابہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو میرا مقصد آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے نہ پوچھا کریں، نہ ان کی رائے پر اعتماد کیا کریں، اس کی اپنے اہل ہیں، ان کو سنیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کی حقانیت کے جو انہوں نے دلائل دیے وہ کیا ہیں، بس۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے معیار قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام۔ محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں جن کو نہ قرآن نے سنت کہا فضیلت والا عمل کا، نہ حدیث نے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے۔ تو آج انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس پہ بیان کروں گا۔ ایک بات تو یہ، ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ محرم کے فضائل پر بیان کریں، محرم کے فضائل پر۔ تو میں بیان کے لیے کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو یہ مہینہ ہے محترم، اشہر اللہ حرام، 4 مہینے محترم ہیں، اس میں محرم بھی ہے، ایک ہے ذی الحجہ، ایک ہے ذی قعدہ، رجب اور محرم۔ یہ 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا، محرم مہینہ، اس میں صرف محرم نہیں بقیہ 3 بھی ہیں۔ دوسری حدیث محرم کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بس یہ 2 حدیثیں۔ اب میں کہہ کے خاموش ہو گیا، لوگ سمجھ رہے بھی اور بیان کریں گے، تو میں نے کہا میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے زیادہ میرے ناقص علم میں محرم کی فضیلت پر کوئی حدیث بولو بھائی نہیں۔ کہنے لگے یہ کیسا بیان؟ بھائی ایسا ہی ہے، بھائی جتنا ہے اتنا ہی بتائیں گے، اس سے زیادہ اگر بولوں گا تو پھر وہ اپنے پیٹ سے ہوگا، پھر میری اپنی بات ہو جائے گی، اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی۔ تو محرم کی فضیلت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں ہے میرا خیال ہے، اتنی ہی ہے۔ ممکن ہے کوئی ایک آدھ روایت اور ہو جو میرے علم میں نہ ہو، میں کوئی ایسا عالم تو نہیں ہوں کہ ساری حدیثیں میرے ذہن میں ہر وقت موجود رہیں، تو بس زیادہ سے زیادہ ایک آدھ اور ہوگی اگر ہوئی تو۔ اس سے زیادہ محرم کی فضیلت میں میرے علم میں کوئی مزید روایت نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ باقی یہ جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے حلقوں میں بھی کہ جس نے محرم میں دسترخوان کو وسیع کیا، کھلائی پلائی کی، لوگوں کی کھلایا پلایا، تو اللہ اس کے دسترخوان کو بھی وسیع کر دیں گے یا برکت دیں گے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ موضوع من گھڑت حدیث سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی، جس کے بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ کذاب ہو، دجال۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس کے راویوں پر اچھا خاصا کلام ہے، لہذا محدثین کی نظر میں یہ حدیث صحیح نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث تو ہے نا بہرحال، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث تو ہے نا بہرحال، تو اگر ہر قسم کی حدیثوں کو لے لیا جائے تو پھر ہمارا دین اور یہود و نصارہ کے دین میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ انہوں نے بھی ہر قسم کی روایات کو لے کے اپنے مذہب کا حصہ بنا دیا، چاہے اس کو بیان کرنے والا قابل اعتماد تھا یا نہیں تھا۔
ہر حدیث قابل اعتماد نہیں. یہی وجہ ہے کہ محدثین تقسیم کرتے ہیں حدیث کی. صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی، ضعیف ہے، پھر شاذ ہے، پھر منکر ہے. یہ درجنوں اقسام ہیں. یہ اسی لیے کہ کس حدیث کو لیا جائے گا، کس کو مسترد کر دیا جائے گا. تو محرم کے دسترخوان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ایک روایت بھی صحیح نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا روایتیں مجھے تو پتہ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں تو پتہ کہاں سے ہوں گی. عوام سے سنتے تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ہے. کیونکہ ہم نے جب حدیث کی کتابیں پڑھی تو ہمیں اس قسم کی کوئی روایت سامنے نہیں آئی. تو اب پبلک سے جب سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. تو اس لیے اور بھی اس قسم کی جو روایات ہیں نا محرم کے بارے میں، ان میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں. 10 محرم کی فضیلت میں بعض لوگ یہ روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس دن حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جو ہے نا بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اس دن اور معلوم نہیں جو بڑے واقعات ہیں، مجھے تو اس دن کے حوالے سے معلوم نہیں کیا کیا مشہور ہے، وہ سب ادھر ہی منسوب کر دیتے. تو اس میں صرف اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. یہ بات تو حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہوا وہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں. اس میں ذرا تڑکا زیادہ لگایا گیا اسے. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی ہے کربلا کے میدان. اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. تاریخی حقیقت ہے جو ہزاروں لاکھوں نقل کرتے چلے آئے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض احمق جو ہے نا وہ اس کا بھی انکار کرنے لگے کہ کربلا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ بھی فضول قسم کی بات ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم میں شہادت سے 10 محرم کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ثابت تھی. اس سے حضرت حسین کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے. اس شہادت کا مرتبہ اور مقام اور بلند ہو گیا. مبارک دن میں کسی کی شہادت ہو جانا یہ اور برکت کا سبب ہے. اور یاد رکھیے شہادت ہمارے ہاں نحوست ہے یا سعادت ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. شہادت کے لیے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں. صحابہ دعائیں منگوایا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. اور شہادت بھی وہ جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بشارت دے چکے تھے. تو میرے بھائی اس سے تو اس دن کی برکت میں اور اضافہ ہو گیا. حضرت حسین کی شہادت میں کی برکت میں اور اضافہ ہو گیا. لہذا اس دن کو منحوس سمجھنا اور اس دن کو اس قسم کی حرکتیں کرنا، رونا پیٹنا، اور یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف. جو رو رہا ہے پیٹ رہا ہے اسے کرنے دیں، کہیں یہاں سے اٹھ کے جائیں اور پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ دھماکے شروع کر دیں. بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے محرم میں، کیا کریں، کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کچھ کر سکتے ہو. آدمی وہی کرے جس کا اس میں دم ہے، طاقت. جگہ جگہ ویڈیو سینٹر کھلے ہوئے، کوئی بند کر سکتا ہے؟ بند کر کے دیکھیں، اگلے دن پولیس اس کو 6 مہینے کے لیے بند کر دے گی. تو آدمی اتنا کام کرے جتنا اس میں دم ہے. یہ فرقے آج سے نہیں ہیں، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور کوئی بھی ختم نہیں کر سکا انہیں. لہذا اس بارے میں ہمارے بزرگوں سے سنی بھی ایک بات کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. چھیڑ چھاڑ سے نقصان کیا ہوگا؟ ملک کا امن خراب ہوگا. آپ نے انہیں چھیڑا تو وہ بھی چھیڑے. امام بارگاہوں میں دھماکے ہوئے 2-3، یہ ظاہر ہے را کے ایجنٹ کروا رہے ہیں دھماکے. لیکن اگر کسی کو خیال آ گیا اور بدگمانی پھیل گئی اور اس نے مسجدوں میں کرانا شروع کرا دی تو بس پھر دھماکہ ہی کھیلتے رہو. اس لیے میرے بھائی آپ کو جو میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط رہیں، دوسرے کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہا.
کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں. باقی جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ حق سن کے خود بخود ہدایت کے راستے پر آئے گا, اور جس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے اس کو آپ دیکھو. ابو جہل اور ابو لہب جو تھے نا, قرآن کے نزول کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے کلام سنتے تھے, قرآن سنتے تھے, مگر ہدایت نہیں ملی. اور جس کو ملنی ہوتی ہے ہدایت وہ اپنی بہن کی زبان سے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ہدایت ہمارے حق میں نہیں, ہمارا کام ہے صاف صاف اپنی بات کو پہنچا دینا. قرآن کا فیصلہ ہے فمن شاء فلیؤمن, دل چاہے تو ایمان لے آؤ, فمن شاء فلیکفر, چاہے تو کفر کرو. دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, لیکن یاد رکھو آخرت میں ہم نے نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے, ہدایت سے ہٹنے والوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی. تو اس لیے ملک کا امن و امان خراب کرنے کی قطعاً کوشش نہ کریں. کرتے نہیں ہیں, میں کوئی آپ پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن ہر قسم کا طبقہ آتا ہے بیان سننے کے لیے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میرے بیان کو کوئی منفی اس میں نہ لے جائیں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ مبارک چیز ہے, اور مبارک چیز کا ماتم نہیں کیا جاتا, اس لیے ہم حضرت حسین کا ماتم نہیں کرتے. دوسری بات یہ میرے بھائی کہ محرم الحرام کے حوالے سے جو بدعات پھیلی ہوئی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں تو ہم محرم کو بھی ایسے ہی گزاریں جیسے قرآن حدیث نے حکم دیا اور صحابہ کا طریقہ کار رہا. خود حضرت حسین کا کیا طریقہ کار رہا تھا محرم میں, وہ بھی دیکھا جائے, ان کے اہل بیت کا کیا طریقہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ان کے اہل بیت زندہ تھے ان میں سے کسی نے بھی ماتم نہیں کیا, نہ حلیم پکایا نہ کچھ اور پکایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, خود بھی رکھا, لوگوں کو بھی حکم دیا. روزہ کھلائی پلائی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے, حکم دیا یا تو 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. تو یہ 3 دن کس کے ہیں, روزے کے ہو گئے. کچھ مسلمانوں نے 9 کو رکھا ہوگا, کچھ نے 11 کو, لیکن 10 کو تو اکثر رکھتے ہی ہیں. تو یہ 3 دن روزے کے لیے متعین. روزہ اور کھانا پینا اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں, آپ نے فرمایا یہ میرا ولادت کا دن ہے. تو آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میری ولادت کا دن روزے کا تو ہو سکتا ہے, عید کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ عید اور روزے میں ایسے اجتماع ہے حرام ہے کہ جیسے آگ اور پانی کو جمع کر دینا. دنیا کی کوئی قوم اپنی خوشی کے تہوار میں روزہ نہیں رکھتی, کیوں, خوشی کس بات کی اگر بھوکا پیاسا رہنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آدمی خوشی منا رہا ہے بھوکا رہ کے, کبھی دیکھا دنیا میں ایسا؟ آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, آپ جناب لوگ آ رہے ہیں بھائی خوشی میں مٹھائی کھلاؤ, آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا رات کا, اور آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں کہ رات کے کھانے کی چھٹی کر دیں. کہیں گے کس قسم کا آدمی ہے بھائی, خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ جب بھی خوشی کی بات آئے گی, کھلائی پلائی کی بات آئے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ رمضان میں عید نہیں ہے, لہذا روزے در روزے دھڑا روزے رکھ کے 1 مہینے میں سارا کولیسٹرول پگھل کے ختم ہو جاتا. پھر ایک دن اللہ نے عید الفطر کا خوشی کا دے دیا, جو نہیں کھانے والے وہ بھی کھاتے ہیں اس دن. کھلائی پلائی کے بغیر وہ دن گزرتا نہیں ہے, اس لیے حکم دیا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ خوشی ہے, اللہ نے خوشی کا بنایا. روزہ رکھو گے اس کا مطلب ہے اللہ کی خوشی کو ٹھکرا رہے ہو. بقرہ عید کے 3 دن عید کے ہوتے ہیں, 3 دن 10, 11, 12, ان میں خوشی ہوتی ہے, تو کیا روزہ رکھتے ہیں؟ عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں, کیونکہ خوشی کھانے کے ساتھ جمع ہوتی ہے. تبھی ان دنوں میں نہ کھانے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. گوشت کھاؤ, بہترین چیز ذبح کر کے کھاتے ہیں. اور چوتھے دن بھی
روزے کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ عید ختم ہو گئی ہے، کیونکہ عید کے اثرات باقی ہیں، گوشت ابھی فریج میں باقی ہے، 3 دن میں نہیں اتنی جلدی ختم ہوتا، اللہ نے فرمایا چوتھے دن بھی نہیں کھاؤ، یہ باقی ہے، 5ویں سے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ کوئی صوفی ہے تو 5ویں دن رکھے، 10، 11، 12، 13 کو نہیں رکھے۔ تو عید میلاد النبی منانے والوں سے گزارش ہے کہ بھائی اپنی طرف سے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑیں کرتے ہو؟ نبی کا سچا عاشق وہی ہے جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرے۔ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر بتا دیا کہ میری ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، عبادت کا دن اگر کوئی کرنا چاہے تو عبادت کا تصور تو ملتا ہے، عید کا تصور نئے نئے کپڑے سرما لگا کے، مدنی منع بھی ہوں، مدنی منیا بھی ہوں، چمکیلے چمکیلے چمک پٹیاں لگا کے منع بھی گھوم رہے ہیں، منیا بھی گھوم رہی ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اور ناچ کیا بلکہ بریک ڈانس کر رہے ہیں۔ ہر جگہ نعتیں گانوں کے اسٹائل کی چل رہی ہیں اور سب جھومتے جاؤ، جھومو۔ میں نے تو سنے نہیں ہیں ان کی نظمیں۔ ایک جگہ میں گزر رہا تھا گوشت لینے کے لیے، تو وہ ایک کسائی جو ہے وہ ایک نعت پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا یہ نعت ہے، یہ کیا ہے؟ نعت بھی کیا تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، تو اس کو دیکھ کے وہ نعت کو اس بوڑھی عورت پہ اس نے جو ہے نا وہ گانے کے اسٹائل کی نعت تھی۔ تو جب گانے کے اسٹائل کی نعتیں بنیں گی تو پھر نعتوں کی توہین تو عوام بھی کرے گی، پھر وہ عجیب اسٹائل سے اس نے گانا گانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شاید گانا گا رہے ہیں، بعد میں پتا چلے یہ نعت ہے۔ سب اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نبی کی آمد، مرحبا، ناچو گاؤ، چمک پٹیاں لگاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو روزہ رکھا۔ اور ایک ٹیکنیکل بات آپ کو اور بھی بتا دوں، ٹیکنیکل بات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ولادت کے دن کو بھی نہیں مناتے تھے، نہ اپنی نہ کسی اور۔ اسلام میں جتنی عیدیں ہیں وہ کسی کی ولادت یا کے ساتھ خاص نہیں ہے، اعمال کے ساتھ خاص ہے۔ رمضان ہمیں ایک مقدس مہینہ دیا، کیوں؟ کیا اس میں کوئی پیدا ہوا تھا؟ نہ، قرآن نازل ہوا ہے، اس میں کوئی عمل ہوا ہے، عمل۔ عید الفطر کا دن مقدس دیا، کیوں؟ کوئی نبی دنیا میں آئے تھے یا دنیا سے گئے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن قرار دیا، کیا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس دن یا انتقال ہوا تھا؟ نہ نہ نہ، ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، عمل، تاکہ عمل کا جذبہ بڑھے۔ کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے انسان کو عمل کے لیے کوئی جو ہے نا وہ اسپرٹ نہیں ملتی، عمل کے لیے کوئی ایندھن نہیں ملتا انسان کو۔ اگر مثال کے طور پر فلاں تاریخ کو کوئی پیدا ہوا، وہی تاریخ آئے گی، تو آپ کیا کرو گے؟ پیدا ہوا تھا، میں بھی کیا پیدا ہو کے دکھاؤں؟ کچھ بھی نہیں ہو گیا پیدا۔ لیکن اگر آپ کو یاد آئے گا کہ اس تاریخ میں فلاں نے فلاں قربانی دی تھی، تو آپ کو وہ یاد تازہ ہو جائے گی اس دن کے حوالے سے، آپ میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، آپ میں بھی جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے شریعت نے جو ہمیں دن دیے ہیں وہ کسی عمل سے ان کا تعلق ہے، یا تو ہم کوئی عمل کر کے فارغ ہوتے ہیں جیسے رمضان میں، یا کسی بڑی شخصیت نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے، اس عمل کی لاج رکھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، تاکہ نبی کا وہ عمل تمہارے سامنے رہے، اس لیے پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس دن کو مناؤ، اور اسی طریقے سے مناؤ، اپنی طرف سے نہیں۔ ابراہیم نے قربانی کی، تم بھی قربانی کرو۔ یہ نہیں کہ ناچنا شروع کر دیا تھا، ابراہیم نے بھی بچہ ذبح کیا تھا، اس سے اتنا مقام اونچا ہو گیا، ہم خوشی میں ناچیں گے، گائیں گے، ڈھول بجائیں گے، کھائیں گے، انہیں کھلائیں گے مٹھائی۔ اللہ نے کہا جانور ذبح کرو، وہی عمل کرو۔ اسلامی سال کی ابتدا پہلے محرم صفر مہینے تو تھے، مگر سن ہجری کی ابتدا نہیں تھی۔ حضرت عمر کے پاس ایک تحریر آئی جس میں ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی سال کی، یہ نہیں پتا کہ یہ سال کون سا تھا۔ حضرت عمر پریشان ہوئے، صحابہ کی شورا کو بلایا، کہا کہ بھئی ہمیں یہ تو ہے محرم صفر، لیکن یہ کہ جیسے یہود و نصارہ کا ایک سال ہے، جیسے یہود و نصارہ میں آج عیسائیوں کا سال ہے 2012، تو 2012 کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے گئے 2011 سال گزر چکے، 12واں شروع ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا، اس دن کو پہلا سال کاؤنٹ کیا عیسائیوں نے، کہ آج سے ہمارے سن عیسوی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جب صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا، تو حضرت عمر یہ کر سکتے تھے کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال کاؤنٹ کیا جاتا۔ کیا خیال ہے؟
لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ نبی کی تعلیمات نہیں تھی. نبی نے اس قسم کی چیزیں سکھائی نہیں صحابہ کو. یہ بھی کر سکتے تھے کہ عیسائی جس دن حضرت عیسیٰ اس دنیا سے اٹھے ہیں اس دن کو عیسائیوں نے پہلا سال کاؤنٹ کیا تو نبی کی وفات کو پہلا سال کاؤنٹ کر لیتے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی نہیں کیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. حضرت عمر اور تمام صحابہ نے فیصلہ کیا جس دن نبی نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ، عمل ہے عمل، جس دن ہجرت کی ہے وہ والا سال اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہوگا، تاکہ جب بھی سال بدلے اہل ایمان کی توجہ جائے کہ بھائی وہ عمل یاد تازہ ہو جائے، یہ آج وہ دن آ گیا، اب وہ سال تبدیل ہو رہا ہے جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے 400 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے. پیدل، اور کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر. کس قدر جو لوگ ابھی مکہ سے مدینہ جاتے ہیں وہ اسی راستے سے جاتے ہیں جو ہجرت کا راستہ ہے. کتنا طویل راستہ ہے. تو یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو. ولادتوں سے تو ہیپی برتھ ڈے اور برسیاں منائی جاتی ہیں موتوں سے. اسلام ہیپی برتھ ڈے اور یہ انگریزوں کی طرح تھوڑا سا مٹھائی کھلا دی اور کوئی سبق نہ ملا، اس کا قائل نہیں. تو ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دن منانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا. حالانکہ یہ چیز پیغمبر کے مزاج کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف، لیکن یہاں نبی نے رکھ کے بتا دیا، اس طرف اشارہ دے دیا کہ آئندہ یہ قوم ایسی آئے گی جو میری ولادت کے دن کو عید کا دن بنا سکتی ہے، لہذا اس قوم سے عید کے تصور کو ان کے دماغوں سے کھرچ کے نکالنے کے لیے میں اپنے دن ولادت کے دن روزہ رکھوں گا. بزبان حال نبی یہ بتا رہے ہیں تاکہ میرے ولادت کے دن کے بارے میں عید کا تصور قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے. لیکن منانے والے پھر ہی منا رہے. تو جب ایسی بات سامنے آتی ہے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں لیکن وہ تو پھر بھی کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کرنے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. لوگ صرف ان چیزوں سے بچتے ہیں جن پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو پھر کر دیں گے. ہم کیا کریں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں روکو، ہم کیا بھائی کیسے روکیں؟ بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ حضرت فلاں جو ہے نا میری بات نہیں مانتا. میں اب بتانے چاہ رہا فلاں سے کون مراد ہے، فلاں میری بات نہیں مانتا. میں کیا کروں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ ان کے کیا لگتے ہو؟ آپ کو پاور ہے، طاقت ہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی. تو پھر نہیں مانے گا. کیوں مانے گا وہ؟ آپ سمجھا دیں. منانا نہ منانا اللہ کا کام ہے. تو کہتے نہیں میں منوا کے چھوڑوں گا، مجھے پتا فساد ہوگا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی بیوی آپ کی باتیں 100% مانتی ہے ساری؟ دنیا میں کوئی ایسا بشر گزرا جس کی بیوی ساری باتیں مانتی ہو؟ کوئی ہے؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں بھائی. میں نے کہا اس کو نہیں منوا سکتے، حالانکہ وہ عورت ہے اور کھلائی پلائی میں آپ کی محتاج ہے. آپ طلاق دے دو تو بیچاری کی زندگی برباد ہو جائے. 3 بول آپ کی زبان سے نکلے اور اس کی زندگی برباد. اتنی کمزور، لیکن اس کے سامنے بھی آپ کو دبنا پڑتا ہے. تو اپنی ہر جگہ بیوی کو نہیں منوا سکتا میرے بھائی، باقی کہاں سے منوا؟ ایک دفعہ میں کہیں بیان پہ جا رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا یوں کر. میں نے کہا نہیں بھائی وہ گھر والے اس پہ ناراض ہوں گے تھوڑا سا. تو نے کہا آپ بھی بیویوں سے ڈرتے ہیں؟ آپ مولوی ہو گے؟ میں نے کہا ہر سچا مسلمان پاکستانی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. ہر آدمی کو ڈرنا پڑتا ہے. ہاں کوئی کم ڈرتا ہے، کوئی زیادہ ڈرتا ہے. جو بالکل بھی نہیں ڈرتا تو سوائے طلاق کے پھر اس کے گھر میں اور کوئی چیز کی نوبت نہیں آتی. کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے بہت سارے مفاد اس سے وابستہ ہیں تو کچھ اپنے حقوق سے بھی تھوڑا بہت دستبردار ہونا پڑتا. ہاں بالکل غلام بن جائے یہ پھر جائز نہیں. ہر بات بیگم سے پوچھ کے، ٹھیک ہے نا، یہ پھر جائز نہیں، یہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی جہاں سے بات کہاں چل گئی تھی؟ اسلام اس بات کا درد دیتا ہے کوئی عمل بتاتا ہے. ہاں اب ایک بات یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہود و نصارہ جو تھے، یہودیوں کے لیے جو ہفتے میں جو بڑا دن تھا، خوشی کا دن، مجازی عید، وہ ہفتے کا دن تھا.
ٹھیک ہے نا. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی. عیسائیوں کے لیے کون سا بن گیا؟ اتوار. تو چونکہ یہودیوں کے بعد آئی لہذا دن بھی ہفتے کے بعد والا ملا. اس کے بعد مسلمان قوم آئی دنیا میں, تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن, عید کا دن پیر کا ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن پیر کا دن چونکہ یوم ولادت ہے, اس میں بدعتیوں کو ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا سرا مل جاتا ہے عید منانے کا, کہ بھئی دیکھو نبی نے بھی اپنے ولادت کے دن کو مقدس دن بنا دیا, اور نبی نے بھی اپنے ولادت کے دن کو مجازی عید بنا دیا. چونکہ پیر کا دن نبی کی ولادت کا ہے, یہی شاید حکمت ہے اس میں کہ ریورس گیئر لگا دیا, ہفتہ اتوار کے بعد پیچھے کی طرف آ گئے کہ ہمارے لیے مقدس اور عید کا دن جمعے کا دن. جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے چھوٹی عید ہے, اس میں ہم غسل کرتے ہیں خوشی اور نماز پڑھتے ہیں, جیسے عید کی نماز میں 2 رکعتیں بھی ہوتی ہیں, خطبہ بھی ہوتا ہے. جمعے کی بہت زیادہ مشابہت عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے ہے, بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن روزے کو خاص کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم. فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اس لیے روزے کو جمعے کا روزہ رکھتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے, فضیلت کا دن ہے, روزہ رکھوں گا تو ثواب کے بجائے بدعت کا گناہ ملے گا. ویسے رکھ لیں, یہ سوچے نہیں, ویسے کوئی رکھ لے جمعے کا دن, چھٹی ہے بھائی میرے لیے آسانی ہے تو رکھ لے, ٹھیک ہے ثواب ہے. اسپیشل جمعہ سمجھ کے رکھنا یہ بدعت, کیونکہ جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے. اللہ رسول کی تعلیمات ایک طرف اور ہماری اپنی رسم و رواج ایک طرف. تو فیصلہ کر لو میرے بھائی, ایک طرف کو ہو جاؤ, یا تو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلو جو رسومات آ رہی ہیں, محرم میں کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا روزہ جو ہے نا کھلائی پلائی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا, لہذا محرم میں نہ کھانے کا حکم, نہ کھلانے کا, نہ سبیلوں کا, نہ دودھ کا, نہ نورس کا, نہ روح افزا, نہ حلیم کا, نہ کچھ. نارمل طریقے سے محرم گزارو جیسے گزارتے ہو, اور کچھ کرنے کا کام ہے تو 10 اور 9 محرم کا روزہ رکھ لو, یا 10-11 کا رکھ لو. اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے, صرف 10 ہی کا رکھ لو. 2 کی نہیں ہوتی ہمت تو صرف 10 کا رکھ لو. تو کہنے لگے نہیں, روزہ رکھنے میں بھی کھلائی پلائی ہو سکتی ہے افطاری کے ٹائم پہ. کس ٹائم پہ؟ افطاری کے, تاکہ دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں. تو میں نے کہا دونوں حدیثیں جمع نہیں ہو رہی. اس سے روزہ رکھ کے نبی یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ محرم کھلائی پلائی کا دن نہیں ہو سکتا. باقی افطاری میں ہم اچھا اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن کا بھوکا وہ اب کیا کھائے گا, ظاہر ہے کچھ تو اچھا کھائے گا تو تھوڑی سی جان آئے گی نا, وہ افطاری میں اس لیے اچھا کھایا جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے, مگر حرج ہی کیا ہے اگر کوئی کسی کو اچھا کھلا دے 10 محرم, کیا حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہ ہے اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے. آپ کس کس کو بتائیں گے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا بلکہ میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے ویسے ہی کے لیے اور بہت سارے دن نہیں تھے. ہمارے ایک دوست نے مجھے بلایا گھر پہ, محرم ہی کا دن تھا, 9 یا 10 11 محرم ہوگا. میں جب گیا تو حلیم پکا ہوا سامنے رکھ دیا, حالانکہ میرے بیانات بھی سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہنے لگے بھائی میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میں نے حلیم خدا کی قسم اس لیے نہیں پکایا کہ آج 10 محرم ہے, میں نے ویسے ہی پکایا. میں نے ویسے ہی کے لیے آپ کو سال کے 364 دن نظر نہیں آئے, 364 دن نظر نہیں آئے, یہ آج ہی ویسے ہی کیوں پک رہا ہے؟ تو تھوڑا سا شعور سے کام لینا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے تھوڑے دن کے لیے. اب پورے سال ایک آدمی حلوہ کھانے کا, شب برات کو حلوہ بنا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ شب برات کو حلوے کی رات سمجھتا ہے. کھانے سے ہاتھ روکنا آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں کھانے پینے کے متعلق روایات آئیں گی, چاہے وہ ضعیف ہی منگڑت بھی کیوں نہ ہو, بس فوراً لوگ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے. روزے کی فضیلت اسلام میں کتنی ہے, کتنی صحیح حدیثیں. پیر اور جمعرات کا نبی روزہ رکھتے تھے, کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ جمعرات کے کھانے نکالنے والے بہت ہوں گے نظر و نیاز, کیونکہ اس کا تعلق کھانے سے, وہ بہت ہوں گے. روزہ رکھنے والے بہت کم. نبی علیہ السلام چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے, 3 دن لازمی عموماً آپ کا معمول تھا. بہت کم ہے جو اس دن روزہ رکھے.
تو وہی بات ہے کہ بھائی ہمیں وہ حدیثیں پسند ہیں. جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب قرآن مجید میں بہت ساری آیات اور احکامات ہیں، آپ کو اس میں سب سے اچھی آیت کون سی لگی؟ تو وہ مولوی چونکہ بدعتی تھے، انہوں نے کہا کہ قربان جاؤں قرآن کی ساری آیات پر، سارے احکامات پر، لیکن قرآن کا ایک حکم کیا بتاؤں اتنا اچھا لگا ہے کہ مضبوطی سے تھام لیا میں نے اس حکم کو. کیا حکم ہے جی؟ کہنے لگے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. یہ حکم بڑا اچھا. میں نے کہا اچھا قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں. حضرت یونس کی دعا کہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت زکریا کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، بہت ساری دعائیں. آپ کو سب سے اچھی دعا کون سی لگتی ہے؟ کہنے لگے قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر سب سے پیاری دعا جو مجھے لگی ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. عیسائیوں نے دعا مانگی تھی. جہاں بھی بات ہو گھوم پھر کر کہاں آئے گی؟ دسترخوان کی طرف، کھانے کی طرف. تو یہی کچھ آج ہمارے دین کا. مرتے پہ بھی کھلاتے ہیں. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو چلو کھلایا، سمجھ میں آ رہا ہے، پیدا ہو گیا، خوشی ہو رہی ہے. مرنے پہ کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہونے پر اتنی دیگیں نہیں بنتی جتنے مرنے پر بنتی ہیں. ابا مر گئے، انتقال ہو گیا، 2-3 دن کے بعد پکوان سینٹر والوں سے رابطے ہو رہے ہوتے ہیں لواحقین. یہ کس قسم کے لواحقین ہیں جو ابا کے مرنے پر پکوان سینٹر سے رابطہ کر رہے ہیں؟ بریانی کی دیگ، قورمے کی دیگ. تیسرے دن لوگ جمع ہو رہے ہیں. احباب کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. تعزیت کا مطلب غم میں شرکت، یہی مطلب ہوتا ہے. غم میں شرکت کھا پی کے ہوتی ہے کبھی؟ بولو بھائی، کسی غمزدہ آدمی کو کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ شریعت میں حکم ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے یا گھر میں میت ہو جائے، کیونکہ وہ غمزدہ ہے، پڑوسی اس کو کھلا دے، کیونکہ وہ خود نہیں پکائے گا نہ کھائے گا، غمزدہ ہے. اسی لیے کھلانے کا حکم ہے اس بیچارے کو کہ وہ خود تو پکائے گا نہیں. ابا مر گئے تو اب یہ تھوڑی کہ وہ گھر میں جناب وہ بیگم سے کو کہہ رہا ہو 1.5 کلو مرغی اور آدھا کلو ٹماٹر. ابا مر گئے بھائی، یہ عجیب بات ہے. تیسرے دن یہ نہ صرف یہ کہ کھا رہا ہوتا ہے بلکہ پبلک کو کھلا بھی رہا ہوتا ہے. اور پبلک جو ابا کے غم میں تعزیت کے لیے آئی تھی، رونے کے لیے، وہ کھا بھی رہی ہوتی ہے اور رو بھی رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. دل چاہ رہا ہے نعرے تکبیر لگاؤں، لیکن ابھی ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اکثر یہ سناتا رہتا ہوں شعر. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں، یار ہم سے بچھڑ گیا، اس کی جدائی میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے ہاتھی بن گئے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان جیسے بن گیا گھل گھل کے. خدا کے لیے میرے بھائی اپنے دین سے ان بدعتوں کو نکالیں تاکہ غیر مسلم جب ہمارے دین کو دیکھے تو ہمارے دین کے قریب آئے، دور نہ ہو. اگر وہ یہ دیکھے یہ کس قسم کا مسلمان ہے، ان کے مذہب میں مردوں پہ بھی کھانا اور حلیم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اتنے قسم کے کھانے مارکیٹ میں مذہب کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، مذہب کے نام، کہ وہ میں گن نہیں سکتا، گن کے نہیں بتا سکتا. ہمیں بہت سے تو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے. بھرا ہوا پیٹ، فل لوڈ ہوا ہوا پیٹ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. فل بھرا ہوا پیٹ جو ہے نا، فل بھرا ہوا پیٹ، اس کا سب سے پہلا کیا نقصان ہوگا؟ سستی کاہلی چڑھتی ہے انسان پر. تم بیٹھا رہے گا، جہاں رہے گا کبھی ادھر کو گر رہا ہے کبھی ادھر کو گر رہا ہے. تو اس قسم کے فضول قسم کے لوگ شریعت کو پسند
نہیں. صحابہ کرام میں بعض صحابہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز بھاگ لیا کرتے تھے, اتنی اسپیڈ تھی. فل بھرا ہوا پیٹ آدمی بلی سے تیز نہیں بھاگ سکتا, گھوڑا تو تیز چل نہیں سکتا. اب آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں سے ناگن چورنگی یو پی تک جانے کے لیے 2 قدم نہیں چل سکتے, سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یہاں طاقت سے مراد صرف یہ نہیں کہ چربی ہو جسم میں, طاقت سے مراد کام کرنے والا, چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا, مختلف ایکٹیویٹیز میں مشغول, اور ایک ہوئے جو ناک تک کھا کے پڑا ہوا ہو, ہلا نہیں جاتا اس سے. ایک بدعتی مولوی صاحب جو تھے نا, بہت کھاتے تھے, ان کا ایک دن کھایا تو انتقال ہو گیا. اتنا کھایا کہ صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے وہ. تو ان کے بچوں کی باری آئی. ویسے یہ اچھا نہیں ہے کہ مولویوں پہ میں لطیفے سناؤں, آج پہلے ہی مولویوں کو بہت بدنام کیا میں لوگوں نے, لیکن بہرحال اب بات نکل گئی ہے. بدعتی میں نے پہلے بتا دیا, بدعتی علماء. اہل حق میں یاد رکھیں, علماء ہمیشہ 2 قسم کے ہر دور میں رہیں گے, ایک اہل حق اور ایک باطل. جو لوگ کہتے ہیں نا سارے مولوی غلط, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. سارے مولوی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ کو فرق کرنا پڑے گا بدعتی اور غیر بدعتی. تو وہ مولوی صاحب مر گئے, تو ان کی جو بچے تھے نا, ایک جگہ دعوت تھی, تو ماں نے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ کھاؤ اور اپنے باپ کی یاد تازہ کر دینا. اتنا کھانا کہ باپ کی یاد تازہ ہو جائے. یہ میں آپ لوگ کے ذہن سے کھلائی پلائی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں, تاکہ یہ جو ہر موقع پر کھاؤ کھلاؤ کھاؤ کھلاؤ, اور مذہب کے نام پہ ویسے دعوت کرنا اچھی بات ہے, کسی مسلمان کھانا بھی کھلاؤ, لیکن مذہب کا نام استعمال نہ کریں اسے. کہ اس دن امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے, لہذا حلیم کی دیگ. کربلا میں شہید ہوئے تھے تو اس کا دیگ سے کوئی کچھ ملتا ہے آپس میں, کوئی تانا بانا. شہید ہوئے تھے تو آپ کو اس دن چونکہ وہ شہید ہوئے تھے لہذا ہم کی شہادت کے لیے میدان جنگ میں آؤ کودتے. یہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. بارڈر پہ تشکیل کروا لیں اپنی کہ بھائی انڈیا کی فورس کے مقابلے میں میں بھی وہاں کھڑا ہو جاؤں گا, یا افغانستان تشکیل کروا لیں, یا کشمیر, کہیں نہ کہیں کروائیں تو صحیح. آپ نے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر حضرت حسین کا سر قلم ہوا تھا, لہذا میں پوری رات حلیم کی دیگیں پکاؤں گا. تو ان دونوں میں کوئی جو سیٹنگ ہے کچھ بیٹھتی بھی نظر نہیں آتی. لیکن پکائیں گے پھر بھی یہ بتا دوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا ارادہ پکانے کا تھا, کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیان سن کے جاتے پھر حلیم پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ان کو جا کے روکوں. میں کیوں روکوں, ہم نے جمعے میں جو کہنا تھا کہہ دیا, ان کی مرضی, پکائیں کھائیں ہماری بلا سے. تو وہ جو بچہ تھا نا, بچے تھے, ماں نے کہا کہ اتنا کھانا کہ اپنے باپ کی یاد تازہ ہو جائے. بچوں نے جو شروع کیا کھانا, یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب اپنے پاؤں پہ چلا نہیں جا رہا تھا وہ. بڑے خوش ہو کے گھر جائیں گے نا تو ماں کہے گی دیکھو لگڑے لولے کسی کے سہارے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں. تو سہارے پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتے ہوئے آئے تو ماں نے ایک تھپڑ لگایا, کہا کمبختوں تمہارا باپ جب کھاتا تھا تو اسٹیشن پہ ڈال کے اس کو لایا جاتا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ ربیع الاول کے کھانے الگ, شب برات کے کھانے الگ, محرم کے کھانے الگ. تو ان تمام کھانوں کو آج سے طلاق دے دیں. صحیح ہے, ربیع الاول میں بھی نہ کھلائی نہ پلائی. جو نارمل کھا رہے ہیں وہ کھائیں, نہ اللہ کی طرف سے حلال کھانے پر کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے کھائیں. جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ اچھا کھائے. ہم تو اور آپ کو کھانے پینے کی مزید گنجائش دیتے ہیں, اتنی جتنی لوگ بھی نہیں دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں ولیمے میں فلاں نے اتنا پرتکلف ولیمہ کر لیا, یہ اسراف ہے. میں ان کو بتاتا ہوں اسراف نہیں ہے. اپنی آمدن کے تحت رہتے ہوئے انسان اگر کوئی خرچہ کرتا ہے اور وہ خرچہ بھی جائز ہو تو اس کو اسراف نہیں کہتے. اسراف ہی کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی, بات کروڑوں کی. ہے کچھ نہیں, لیکن شادی بیاہ ایسے کر رہا ہے, ولیمہ ایسے کر رہا ہے جیسے جو ہے نا وہ کراچی کا سب سے بڑا سیٹ ہی یہی ہے. بعض لوگ اپنی ناک اونچی کرنے, جیب میں پیسے نہیں ہیں,
ناک اونچی کرنے کے لیے اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ غریب آدمی نہیں ہے. تو کیا کیوں بھائی جب غریب ہو تو بتا دو میں غریب ہوں, اس میں کیا جاتا ہے آپ؟ اس کو اسراف کہتے ہیں کہ ہے کچھ نہیں اور ولیمے کے لیے 1 لاکھ روپے کا ہال بک کرایا ہوا ہے اس نے. ہاں اگر کسی کی آمدن 1 کروڑ ہے تو اگر 1 لاکھ کا ہال بک کرا لے تو ٹھیک ہے, 1 لاکھ کیا وہ 5 لاکھ کا کرا لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے غریب کو بھی تو دیے جا سکتے تھے, اپنے بیٹے کے ولیمے پر خرچ کر لیے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے مالدار کو اجازت دی ہے کہ وہ پیسہ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے اور ترغیب دی ہے کہ غریبوں پر خرچ کرے تو زیادہ ثواب. لیکن یہ لازم نہیں قرار دیا کہ جو بچے کے ولیمے کے پیسے وہ سارے غریبوں میں بانٹ دو, لازم نہیں ہے. ثواب یہی ہے کہ بانٹ دے. تو جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا اس کو کوئی بھی لازم قرار نہیں دے سکتا. لازم شریعت نے ایک زکات لازم کی ہے, مال میں 2.5% زکات نہیں دو گے پھر گناہ گار ہو, صدقہ فطر نہیں دو گے گناہ گار ہوگے, قربانی نہیں کرو گے گناہ گار ہوگے, اپنے پیسوں سے حج نہیں کرو گے گناہ گار ہوگے. جس چیز کو لازم قرار دیا وہ تو لازم ہے, جس کو لازم قرار نہیں دیا اس کے فضائل تو بہت سنائے ہیں مگر فرض واجب کے درجے میں نہیں. تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی کچھ بیان کروں گا. اس میں محرم کے حوالے سے, کیونکہ فوراً جب محرم کی بات آتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف کی ذہن جاتا ہے. ظاہر ہے جانا بھی چاہیے, ایک بہت بڑا واقعہ تھا, بہت بڑا ظلم ہے تاریخ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ہوا. کربلا کے میدان میں آپ کو باغیوں نے شہید کر دیا. یقیناً بہت بڑا ظلم ہے, لیکن اس سے ہمیں اسباب کیا ملتے ہیں اور یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ جو حضرات اس دن کو اس کا غلط تصور پیش کرتے ہیں وہ اس کی لپیٹ میں صرف حضرت حسین کے قاتلوں کو نہیں لیتے اور بھی صحابہ کرام پر تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جن میں سر فہرست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ روشنی ڈالوں گا اور انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان, یہ کیوں ہوئی ہے اور اس لڑائی کے باوجود ہم حضرت علی اور معاویہ دونوں کا احترام کیوں کرتے ہیں, دونوں کا واجب الاحترام ہم کیوں سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں یہ بیان کروں. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی تلوار نبی کے داماد کے خلاف اٹھ گئی. تو اس بات کو جب سنتے ہیں نا, کوئی بھی مسلمان سنے گا تو ظاہر ہے اس کے دل میں فوراً حضرت معاویہ کے بارے میں نفرت آئی. لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہے اس کے پیچھے جب وہ پتہ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ صحابہ کرام اپنی لڑائیوں میں بھی برحق تھے. اور یہ بات ایک اہم بات یاد رکھیں, یہ درست ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا مگر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے اس اختلاف کو ختم کر دیا. تو ایک آدمی کو اختلاف نظر آ رہا ہے, صلح نظر نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے اس کی طبیعت میں ہی فساد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو مجبور کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, جبکہ حضرت معاویہ کا یہ اعلان تھا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکا دیا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی ذات سے کوئی اعتراض نہیں تھا, بلکہ جیسے حکومت پر دباؤ ڈالا جاتا ہے نا, تو بھئی یہ کام جب تک نہیں ہو جاتا ہم آپ سے آپ کی حکومت تسلیم نہیں کرتے. حضرت معاویہ کا مقصد نہ حکومت نہ لالچ, صرف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے. اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے, مدینہ میں اختلاف اور اتنا زیادہ انتشار ہے کہ میں یہ کام اگر میں نے کیا تو اختلاف اور انتشار بڑھ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اختلاف اور انتشار بڑھ جائے گا. اور دوسری بات یہ جلدی جلدی بات کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں بتا دوں, کم از کم جو لوگ دور دور سے آئے ہیں ان کے سامنے صحابہ کی حیثیت واضح ہو جائے کہ صحابہ کے اختلاف کن بنیادوں پہ ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے, دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے مسلمانوں کی 2 جماعتیں اگر لڑ پڑے تو ان میں صلح کراؤ, اور اگر صلح کامیاب نہ ہو, جو راضی نہ ہو, تو جو باغی جماعت ہے خلیفہ کے خلاف اسے پھر تلوار سے بیعت پر مجبور کرو. سورہ حجرات میں قرآن مجید کی صاف آیت ہے. صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی روشنی میں حضرت معاویہ کے خلاف فوج کشی کی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ چونکہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے
اور میں مسلمانوں کا متفق علیہ خلیفہ ہوں، مسلمانوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، لہذا اگر حضرت علی میرے ہاتھ، حضرت معاویہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو مجھے قرآن حکم دے رہا ہے کہ میں ان کے خلاف، بولو بھائی، تلوار اٹھا کے ان کو بیعت پہ مجبور کروں۔ مقصد حضرت معاویہ کو قتل کرنا یا ان کے لوگوں کو قتل کرنا نہیں، ان کو بیعت پر مجبور کرنا۔ حضرت معاویہ کیوں نہیں بیعت کر رہے تھے، اس آیت پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اس سے وہ خلیفہ مراد ہے جس کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا ہو۔ میں نے ابھی تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں باغیوں میں میرا شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی تفسیر میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے۔ قرآن میں اختلاف اور چیز ہوتی ہے، آیت کو سمجھنے میں اختلاف، بولو بھائی، اور چیز ہوتی ہے۔ لہذا کچھ نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا اور کچھ نے حضرت علی کا، اور ایک بہت بڑی صحابہ کی جماعت ایسی تھی جنہوں نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ بھی نہیں، اور ان کا مقصد بھی قرآن حدیث پہ عمل تھا۔ وہ یہ کہ حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ میری فوج میں شامل ہو تاکہ ہم معاویہ کو بیعت پر مجبور کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کی فوج میں شامل نہیں ہوں۔ کہا بھائی کیوں؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ جو بغاوت پہ اترا ہے اس کو تلوار سے مجبور کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا کہ قریب ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی تلوار آپس میں چلے گی تو اس میں فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے، اور اندر جا کے لائے، کہا یہ لکڑی کی تلوار ہے، اس سے کہتے ہیں تو لڑ دیتا ہوں۔ تو ان کا مقصد بھی، تیسرے گروہ کا مقصد بھی کیا تھا، بولو بھائی، قرآن حدیث۔ کسی کا مقصد نہ حکومت، نہ لالچ، نہ صحابہ کا خون بہانا، بلکہ جس نے قرآن حدیث کا جو مطلب سمجھا اس پر عمل کیا۔ لہذا ہم ان تینوں گروہوں کو جنتی سمجھتے ہیں، تینوں گروہوں کو جنتی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا اختلاف اخلاص پر مبنی تھا۔ سمجھ رہے بات کو، اخلاص پر مبنی تھا۔ دوسری بات یہ، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے گروہ نے حضرت علی کو شہید نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت معاویہ کی حضرت علی سے 2 لڑائیاں ہوئیں، ان لڑائیوں کے باوجود جب حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کا ذکر کیا جاتا، صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت معاویہ رو پڑتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کی تعریف کی کہ وہ راتوں کو ایسے تہجد گزار کہ حضرت علی اپنی رات کو داڑھی پکڑ کے روتے تھے اور آخرت کو اور قبر کو یاد کر کے رو کے اشعار پڑھتے تھے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا اتنا روئے، فرمایا کہ تو نے جو علی کے بارے میں کہا 100% سچ کہا۔ آج آپ کی کسی سے تلوار میں اختلاف چلے تو آپ کا ضعف اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اس کی تعریف سن کے خوش ہو جائیں یا رو پڑیں؟ آپ تو منہ توڑ دیں گے اس کا۔ اللہ نے ان واقعات میں بتا دیا کہ اختلاف کے باوجود صحابہ کا ضعف ایک دوسرے کے معاملے میں کتنا وسیع تھا۔ اور بات یہ کہ جب یہ 2 لڑائیاں ہوئیں، حضرت علی کو کسی اسلام دشمن نے شہید کیا اور حضرت حسن حضرت علی کے نائب بنے۔ حضرت حسن کس کے بیٹے تھے، بولو بھائی، حضرت علی کے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ شیعہ مورخین بھی اس کے معترف ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت حسن سے کہ آپ حضرت معاویہ سے بیعت کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے والد تو لڑتے رہے، تو اس میں تو ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ لوگ آپ کو تانا دے سکتے ہیں کہ باپ نے جس سے لڑائی کی بیٹا اسی سے بیعت ہو رہا ہے، اس کو خلیفہ مان رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے جواب دیا، اخترت العار علی النار، میں جہنم کی آگ کو دنیا کی ذلت پہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں۔ چھوڑو کس کا حق ہے خلافت کا، کون برا ہے، اس کو چھوڑو، بیعت ہو جاؤ تاکہ سب مسلمان ایک امیر پر، بولو بھائی، جمع ہو جائے۔ اور حضرت معاویہ تو اس وقت مسلمان جمع ہو گئے، سوائے 2-4 چند ایک کے، لیکن انہوں نے بھی بغاوت نہیں کی۔ تو جب حضرت حسن نے حضرت علی اور معاویہ کا اختلاف ختم کر دیا، پھر اس اختلاف کو ہوا دینا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کسی مسلمان کا طریقہ، کسی صالح مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس اختلاف کے باوجود ہم صحابہ کرام کو برعکس، اور یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ بعد میں کسی نے لڑائی کی، وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ساری دنیا لڑتی آ رہی ہے، تو ہمارا ایمان کا جز صحابہ کرام سے محبت ہے، ہم صحابہ کرام کے عمل کی توجیہ بیان کرنے کے مکلف ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگ مجھ سے پوچھیں یزید کے بارے میں کیا خیال ہے، میں کہتا ہوں باقی جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا میرا کیا خیال ہے؟
کل ایک آدمی کا فون، حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کہہ رہے؟ تاکہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. میں نے کہا اگر نہیں ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر حجاج کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو تو اس سے کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ اور بھی کتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر، پتہ ہی نہیں آپ کو ان کے بارے میں. تو چھوڑو، ایک اور کے بارے میں نہیں بتاؤ، کیا ہو جائے گا؟ تو یہ فضول بحث ہے. تو میرے بھائی، ہم اہل سنت والجماعت میں ہم تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ایک آخری حدیث بتا کے بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی کی فضیلت تو یقیناً مسلم ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. حضرت علی کا علم حضرت مسروق فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے تمام علوم کو 6 صحابہ میں جمع کیا ہے. تمام علوم سارے صحابہ سے سمٹ کر 6 صحابہ جن کے سینے میں وہ تمام علوم تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس. جی 5 ہو گئے. چھٹے شاید ایک معاذ بن جبل تھے، اس کو ذہن میں نہیں آ رہے. تو فرمایا کہ ان 6 کے 6 کے علوم کو اللہ نے 2 صحابہ میں رکھا ہے، ایک علی اور ایک عبداللہ بن مسعود. یہ فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود ہی سے نکل کے آیا اور حضرت علی سے، کیونکہ یہ کوفہ میں گئے تھے دونوں، تو وہیں سے آیا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم. تو حضرت علی کی فضیلت کا انکار کرنے والا بھی کافر. حضرت معاویہ یقیناً حضرت علی کے مرتبے کے برابر نہیں تھے، لیکن صحابی رسول تھے. کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا حضرت معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے کمتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جو مسلمانوں کے عادل خلیفہ تھے، صحابی نہیں تھے مگر تھے عادل، بڑی عبادت گزار اور بہت ان کے فضائل، کیا وہ حضرت معاویہ کے برابر ہے؟ امام مالک یہ سن کے رو پڑے اور فرمایا کہ معاویہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جو جنگیں لڑی ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے تو نہیں لڑی نا جنگیں، نبی کے ساتھ مل کے جو جہاد کیا ہے، تو ان گھوڑے سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں. اس گھوڑوں کی پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا تھا، عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ایمان کی حالت میں، ان کے ساتھ مل کے قربانیاں دینا اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا، اس کے برابر کوئی دنیا کا عمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب میں بھی محمد کا مخالف، سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور اس وقت اکیلے ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رات گزاری، جس کا قرآن نے ذکر کیا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا جہاد، ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر اگر اس رات کے بدلے میں مجھے دے دے، میری نیکیاں لے لے، اور اس ایک رات جو انہوں نے، ایک رات جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، محمد ان دونوں میں سے ایک تھے. فرمایا وہ ایک نیکی جو ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رات گزاری، اس وقت جب اسلام کمزور تھا، اس وقت وہ ایک نیکی ابو بکر مجھے دے کے میری ساری زندگی کے اعمال لے لیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے دور میں جب جن صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا، اس وقت اسلام کی کنڈیشن وہ نہیں تھی جو آج تو اسلام طاقتور ہے. آج نماز پڑھیں کوئی نہیں روکے گا آپ کو. اس وقت نماز پڑھنا آپ کے انگارے ہاتھ میں لینے کے مترادف تھا. تو اس وقت حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا. تو ہم بعد میں آنے والے لوگوں کو، چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز بھی کیوں نہ ہو، ان کو حضرت معاویہ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور انشاءاللہ ہماری موت اسی پر واقع ہو. کیا خیال؟ یہ ایک بھائی حسیب ہیں، ان کے والد محترم پرسوں آپ کو معلوم، اچھا یہ تو زندہ ہے، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا فرمائیں. پرسوں ہمارے ایک نمازی کا بزرگ ہے، ان کا انتقال ہو گیا. میں سمجھا شاید ان کی پرچی ہے. ان کا نام کیا تھا جو انتقال ہوئے یہاں؟ ظہیر الدین. یہ بزرگ تھے، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کا. تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے
ان اسباب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم کا روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی ترغیب دیں. برائی میں تو سب پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سب برابر ہیں اس میں, تو اچھائی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہل کریں. دوسری بات یہ کہ لوگ اس مہینے میں مرثیے بہت سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, گانے وانے سننے چھوڑ دیتے ہیں, مرثیے لگا دیتے ہیں, یا حسین واہ حسین. ان مرثیوں میں بھی صحابہ کرام کی توہین ہے. اس طریقے سے ان شخصیات کا نام لینا ہائے ہوئے کر کے, ہائے زینب, ہائے فلانا, ہائے ڈمکانا, تو عجیب عجیب طریقہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے نام کو تو بہت عزت اور احترام سے لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو نوحہ کرتی ہو. نوحہ کہتے ہیں میت پہ گریبان چاک کرنا, رونا پیٹنا, چیخنا. اللہ کے نبی کسی عورت کو روتا پیٹا دیکھتے میت پہ تو صحابہ سے کہتے اس کے منہ پہ جا کے خاک مار دو, مٹی پھینک دو. تو اس لیے نہ ہمیں رونے پیٹنے کی اجازت ہے میتوں پہ, اور نہ ربیع الاول پہ اچھلنے کودنے کی اجازت. ہمیں حکم ہے کہ نارمل رہو, سلیقے صفائی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز پہ نارمل رہا کریں, نہ اچھلے کودیں اور نہ روئیں دھوئیں گریبان پیٹیں. نارمل رہنا چاہیے. ایب نارمل کی ضد ہے ایب نارمل. نارمل کے علاوہ کوئی بھی کام کریں گے تو ایب نارمل لوگوں میں آپ کا شمار شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ حضرت حسین پہ ہم نہیں روئے تو پھر کس پہ روئے. تو بات یہ کہ اس تاریخ میں ایسے ایسے مظالم ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے, جن پہ پوری صورت نازل ہوئی, ان کو زمین میں گاڑ کے ان کے سر پہ آرا چلایا گیا ہے. اس طرح سے ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے. تو تاریخ مظالم سے بھری ہوئی ہے. حضرت حنیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برچھا مارا ایک کافر نے شرمگاہ میں, آر پار کر دی, اسی سے شہید ہو گئی. کس قدر اذیت اور تکلیف دہ شہادت تھی. ایک صحابی کی شہادت ایسی ہوئی کہ گھوڑے کے اونٹ کے جو ہے نا دونوں طرف پاؤں باندھے گئے, دایاں پاؤں دائیں طرف والے اونٹ, بایاں پاؤں بائیں طرف, اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا مخالف سے, درمیان سے چر گئے وہ. تو اسلامی تاریخ میں اہل حق کے ساتھ مظالم بہت ہیں. تو ان پہ ہمیں رونے پیٹنے کے بجائے ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے مشن کو لے کے ہم آگے چلیں, ان کی باتوں کو فالو کریں. جو انہوں نے جس نظریے پہ قربانی دی اس نظریے کی حفاظت کریں. تو اس کی حفاظت ہو نہیں رہی ہے اور پھر رونے پیٹنے میں لگ جاتے ہیں. اپنی میت پہ بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. اب باپ مر جائے کتنا قریبی رشتہ, 3 دن کے بعد تعزیت کی بھی اجازت نہیں, اس لیے کہ ہماری شریعت چاہتی ہے ہم کاموں میں لگیں. اب یہ نہیں کہ ابا چلے گئے تو آپ 6 مہینے تک دکان بند کر کے بیٹھے ہیں. شریعت نے کہا وہ 3 دن بہت ہے, 3 دن رو لیے, سوگ منا لیے, بہت ہے. 3 دن کے بعد اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو شروع کر دو, کیونکہ آج آپ پہلے نہیں ہو جن کے ابا گئے. دنیا میں سب نہیں جانا ہے, کام میں لگے, کام میں. دیکھو انگریز نے کتنی ترقی کر لی کام کر کر کے. اگر انگریز کے یہاں بھی سالانہ اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہیں, قائد اعظم ڈے, علامہ اقبال ڈے, محرم ڈے, پھر ربیع الاول ڈے, پھر سفر ڈے اور فلانا ڈے, تو انگریز آج چاند پہ نہ پہنچتا, وہ ڈے ہی ڈے منا رہا ہوگا. بھرمار ہے. جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک چھٹیوں پہ چھٹیاں, پھر دھماکوں کی چھٹیاں الگ سے. آج فلاں جگہ دھماکہ, اس پہ گورنمنٹ نے 6 مہینے کی چھٹی دے دی, ٹھیک ہے نا. تو دھماکوں کی چھٹیاں, پھر جو دن بچتے ہیں کام کے ان میں بھی لوگ آفس میں جا کے کام کرتے نہیں, لیٹ پہنچتے ہیں, حاضری جلدی کی لگاتے ہیں. پھر جب جو پہنچتے ہیں وہ کون سا وہاں جا کے کچھ کر لیتے ہیں, وہاں ٹانگے پہ ٹانگ رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں. اب میں خود تھانے گیا ہوں تو پولیس والا اونگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سو رہا ہے, کبھی ادھر کو گر رہا ہے. یہ پولیس والوں کا بیچاروں کا یہ حال ہے, تو جو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا, صحیح ہے نا. تو اس سے اندازہ لگا لیں ہم نے ان رسم و رواج کی وجہ سے جو شریعت کی تعلیمات تھی, کام اور بس کام, جو قائد اعظم بھی یہ بھی فرما کے گئے ہیں, کام اور بس کام, ان تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ ہمیں عملی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ لوگ کا وقت بہت زیادہ لے لیا معذرت کے ساتھ, جو ابھی لوگ مجھے چمٹیں گے اتنا ٹائم کی چھٹی تھی تو چلتا ہے کبھی کبھار. میں تو کہتا ہوں نا, بیگم کی بھی تو برداشت کرتے ہیں نا, الٹی سیدھی بات, تھوڑی بہت امام کی بھی برداشت کر لیا کریں, ٹھیک ہے. چلو جی, امام صاحب نے آج بہت زیادہ کھینچ لیا, اللہ امام صاحب کو بھی معاف فرمائے.